بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاغوت عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ قرآن پاک میں 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ طاغوت کا لغوی معنی ہے سرکشی کرنے والا اور حد سے آگے بڑھنے والا، اور طاغوت کا مرادی معنی ہے بت، جن، دیو، جادو، جادوگر، گمراہوں کا سربراہ، ابلیس، شیطان، اور قرآن و سنت کے مد مقابل نظام یا قرآن و سنت کے مد مقابل کوئی فرد، ادارہ، حکومت، حکمران، جج اور جرنیل اور افواج، یہ سب طاغوت ہوں گی اگر یہ قرآن و سنت کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں اور قانون الہی کا عملی نفاذ نہ ہونے دیں۔ بالفاظ دیگر، ہر وہ آدمی بھی طاغوت ہے جو قرآن و سنت کے مد مقابل کھڑا ہو جائے اور قانون الہی کا عملاً نفاذ نہ ہونے دے۔ ہر وہ ادارہ بھی طاغوت ہے جو قرآن و سنت کے مد مقابل کھڑا ہو جائے اور قانون الہی عز و جل کا عملاً نفاذ نہ ہونے دے۔ ہر وہ حکومت بھی طاغوت ہے جو قرآن و سنت کے مد مقابل کھڑی ہو جائے اور قرآن و سنت کا عملی نفاذ نہ ہونے دے۔ ہر وہ حکمران بھی طاغوت ہے جو قرآن و سنت کے مد مقابل کھڑا ہو جائے اور قانون الہی عز و جل کا عملی نفاذ نہ ہونے دے۔ ہر وہ جج اور عدالت بھی طاغوت ہے جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہ کرے، قرآن و سنت کے نفاذ میں رکاوٹ بنے اور اس کا عملی نفاذ نہ ہونے دے۔ ہر وہ جرنیل اور افواج بھی طاغوت ہیں جو قرآن و سنت کے مد مقابل کھڑی ہو جائیں اور قرآن و سنت کا اور قانون الہی عز و جل کا عملی نفاذ نہ ہونے دیں۔ اس سے بڑھ کر عالمی دنیا کے وہ ممالک جو ویٹو پاور رکھتے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں، چونکہ وہ بھی عالمی طور پر قرآن و سنت کے نفاذ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ بھی ایک طاغوت ہے جو عملاً قرآن و سنت کی بالادستی نہیں چاہتا۔ اسی طرح یہودی ریاست اسرائیل بھی ایک طاغوت ہے جو عملاً دنیا کے اندر قرآن و سنت کی بالادستی نہیں چاہتا بلکہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ بھی طاغوت ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی وہ ہر طاقت، وہ فرد، ادارہ، حکمران، جج، جرنیل، عالمی قوتیں اور نیو ورلڈ آرڈر بھی طاغوت ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے نفاذ میں عملاً رکاوٹ ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ طاغوت کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب کوئی ابہام باقی نہیں رہا کہ طاغوت کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔